ناظرین، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے افغانستان میں زلزلے سے جانی مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے افغان عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے افغان حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے متاثرین اور سوگوار خاندانوں کے لیے دعا کی۔ آگے بڑھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار ملٹری ڈپلومیسی مارکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ کا BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی میں نمایاں سنگ میل ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی مارکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کے نئے دور کا آغاز۔ بین الاقوامی میڈیا نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا۔ بین الاقوامی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی پاک فوج کو استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کا مضبوط محافظ قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے تاریخی جملے ادا کیے اور ان کی صلاحیتوں کو سراہا۔ واشنگٹن پوسٹ نے فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں نئی جہت کی علامت قرار دیا۔ فائنانشل ٹائمز کے مطابق امریکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کا BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی میں نمایاں سنگ میل ہے۔ امریکہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے خلاف کاوشوں میں پاکستان کے مثبت کردار کی بھرپور انداز میں تعریف کی گئی۔ اس سے قبل بھی واشنگٹن ٹائمز کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو علامتی فتح دلانے کے لیے فولادی اعصاب والے لیڈر کے طور پر سراہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر ایک طرفہ تجارتی تعلقات کا الزام۔ کہتے ہیں کہ بھارت زیادہ تر تیل اور فوجی ساز و سامان روس سے خریدتا ہے۔ امریکہ بھارتی مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بھارت امریکہ کو بڑی مقدار میں اپنی مصنوعات فروخت کرتا ہے۔ امریکہ سے بھارت بہت ہی کم مصنوعات خریدتا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ امریکہ پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کیے۔ ہم بھارت سے بہت کچھ خریدتے ہیں، وہ ہم سے بہت کم خریداری کرتا ہے۔ بھارت امریکہ سے فائدہ اٹھا کر روس سے تیل اور ہتھیار خریدتا رہا۔ بھارت ٹیرف ختم کرنے کو تیار ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ بھارت کو برسوں پہلے ٹیرف کم کر دینے چاہیے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ لی۔ کہتی ہیں کہ جہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں امداد پہنچائیں گے، جنگ کی محرومیاں ختم کریں گے۔ آبادی کو سیلاب سے بچانا اور انسانی جانوں کو محفوظ رکھنا سب سے پہلی ترجیح ہے۔ ہر صورت انسانی آبادی کو بچانے کو ترجیح دی جائے۔ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جنگ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ کہا بھرپور ریسکیو اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ فیلڈ ہسپتال، موبائل کلینکس اور لائف سٹاک ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں دے کر اطمینان ہوا۔ مریم نواز نے جنگ کے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا اور ادویات سیلاب متاثرین کو علاج معالجہ کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا۔ انہوں نے جنگ شہر سے ملحقہ حفاظتی بند کا دورہ کیا۔ ان کی آمد پر عوام کا جمع غفیر امڑ آیا۔ معمر خاتون نے مریم نواز کا ہاتھ تھام کر دعائیں دی۔ جنگ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر مریم نواز کو ریسکیو ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ مریم نواز جنگ کے نواحی تریمو بیراج پہ پہنچی، سیلابی پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کو اسکواڈا کنٹرول روم میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور، ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ایویکویشن اس کو آپ کریں اور لوگوں کو کھانا وانا پہنچائیں۔ ٹیکنالوجی کو یوز کریں، ہر جگہ آپ نہیں پہنچ سکتے، اپنی DC وائز ڈیوٹی لگائیں، ٹیکنالوجی کو یوز کریں۔ آپ کے ویسے بھی بہت لمبے لمبے ڈسٹینسز ہیں، تو ٹیکنالوجی کو یوز کریں، جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں مدد پہنچائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے عوام کے تحفظ کی ذمہ داری دی، کسی بھی جگہ حفاظتی بند توڑنے کے ٹیکنیکل کام میں مداخلت نہیں کی۔ آبادی کو سیلاب سے بچانا اور انسانی جانوں کو محفوظ رکھنا سب سے پہلی ترجیح ہے۔ مزید کہا کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور، ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور پوری ٹیم نے بڑی محنت سے کام کیا، اپنی ٹیم پر فخر ہے۔ ہیڈ تریموں پر مریم نواز شریف کے حق میں نعرے بازی، شہریوں نے مریم نواز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور نعرے لگا کر انہیں رخصت کیا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست سے ریاست اہم ہے۔ کالا باغ ڈیم ریاست کے لیے ضروری ہے، کسی کے اعتراضات ہوں تو اسے دور کر کے ڈیم بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارشوں سے ہمارے کئی شہروں میں نقصانات ہوئے، بونیر، شانگلہ، سوابی اور سوات بہت متاثر ہوا۔ 14 فٹ کا سیلابی ریلا آیا جس نے گھروں کو زمیں بوس کر دیا۔ 400 سے زائد افراد خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کے لیے 20 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ مکمل تباہ ہونے والے گھروں کو 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ 10 لاکھ میں کسی کا گھر نہیں بن سکتا، صرف یہ ایک سپورٹ دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے وقت پر ڈیم بنائے ہوتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے ہم نے ماضی میں کچھ نہیں کیا۔ وہ پشاور میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان کا پوٹینشل کیا ہے، اس کے بعد میں ڈاکیومنٹس کی بات کروں گا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق جو شیئر دیا گیا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو واٹر ریکارڈ ہے، اس کی بات کروں گا۔ اس کے مطابق ایک ایسا پروجیکٹ کہ جو اس ملک پہ ہم کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور کہتے نہیں ہے ریڑھ کی ہڈی، اس کو کسی بھی ان بنیادوں پر کہ کسی کو لگتا ہے کہ میرا حق کھا لیا جائے گا، میرے تحفظات ہیں اور وہ تحفظات دور نہیں کیے جا رہے، ان چھوٹی بنیادوں پر ایسے پروجیکٹ کو پیچھے دھکیلنا جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ تمام ڈاکیومنٹس کے مطابق، حق کے مطابق، شیئر کے مطابق تحفظات کو دور کر کے ایسی پروجیکٹ کو کرنا لازمی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو اگر آپ کو نقصانات ہی لینے ہیں اور فائدہ نہیں لینا اس سے، تو پھر سیاست کریں، اور اگر آپ نے فائدہ لینا ہے، نقصانات کا ازالہ کرنا ہے، تو پھر ریاست کے لیے آپ کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آبی گزرگاہوں پر ہوٹل اور مکانات بنائے گئے ہیں۔ سیلاب سے بڑے نقصانات کی وجہ تجاوزات ہیں۔ آبی گزرگاہوں کے راستے میں تعمیرات سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ یہ قدرتی آفت نہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی آفت ہے۔ میرے ضلع میں برساتی نالوں نے تباہی مچائی ہے۔ لوگوں نے نالوں کی زمین پر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ دریاؤں کی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں۔ ڈیم قومی ایشو ہے، اس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ علی محمد خان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ڈیم ڈکٹیٹرز کے دور میں بنائے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے ڈیم بنانے میں 10 سے 15 سال لگ جائیں گے۔ چھوٹے ڈیم بنائیں جو جلدی بن جائیں۔ پانی کا ضیاع روکنے کے لیے چھوٹے ڈیم بنانا ہوں گے۔ یہ قومی آفت ہے، سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ دریاؤں کی اپنی جورسڈکشن تھی جو اللہ کی طرف سے، نیچر کی طرف سے جو ہے اسائن ہوئی تھی ان کو، اس میں انسانوں نے جو ہے انٹرفیئر کیا ہوا تھا، قبضہ گروپ بنا ہوا تھا ان کے راہوں کے اوپر، ان کے راستوں کے اوپر۔ یا میرے ضلع میں 2 دریا داخل ہوتے ہیں اور 6-7 برساتی نالے دریا داخل ہوتے ہیں جو سارے کے سارے کشمیر سے آتے ہیں یا جموں سے آتے ہیں۔ انہوں نے تباہی مچا دی ہے اس کے ارد گرد آبادی، یا اس کے دھارے کے اندر، ان کے اندر جو آبادیاں جو ہوئی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے اب وہ ساری آبادیاں بہا کے لے گئے ہیں۔ 6-6 فٹ 10-10 فٹ جو ہے گہرائی کے اندر لوگوں نے پلاٹ بنا کے بیچ دیے ہیں، اور وہ زمین جو ہے کسی نالے کی زمین ہے، زمین جو ہے وہ کسی دریا کی زمین ہے۔ ہمارے اپر ہاؤس میں وہ موجود بھی ہیں، ان کی موجودگی بھی ہے۔ انہوں نے تباہ کر دیا سارا شہر جو ہے۔ علی محمد صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تمام بڑے ڈیم جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز کے زمانوں میں بنے، تو اب اگر جن ڈیموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 12-12 15-15 سال لگیں گے بنتے ہوئے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا محمد ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ نہ بنائے، ضرور بنائے، لیکن ان کے بنتے بنتے کیا حال ہو جائے گا آپ کا۔ بنائیں، سینکڑوں درجنوں چھوٹے ڈیم بنائیں، اور اتنی یہ ہمارے لیے، آپ نے ابھی نوید قمر نے کہا ہے کہ ریگستان بن جائے گا، یہ اتنی زیادہ پریشس کموڈٹی بن جانی ہے پانی، آپ بوند بوند کے لیے ترسیں گے۔